بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 26واں سبق ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلا سبق تھا اس میں آپ نے حج کی جو ابتدائی باتیں ہیں، حج کی تعریف اور حج کس پر فرض ہے، اور احرام سے متعلق جو تفصیل ہے، پابندیاں ہیں، اور پھر شروع میں جو طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، اس کی آپ نے تفصیل پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد جو حج کے جو اہم دن ہوتے ہیں ان میں جو اہم امور ہوتے ہیں، طواف زیارت ہے، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ اور مینا میں رمی وغیرہ، تو یہ جو اہم کام ہیں ان سے متعلق پوری تفصیل اور حج کا مکمل طریقہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو پچھلے سبق کی طرح اس سبق میں بھی جو مقدس مقامات ہیں ان کی تصاویر اور نقشوں کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی، اس سے سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنَى وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صلى الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ بالخطبة أولا فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيهما الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم الله يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتهد في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلون بها والمستحب أن ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف الإمام ووقف الناس معه فدعا والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محصر ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي ب7 حصيات مثل حصاة الخزف ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة 7 أشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف ويسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا شيء عليه ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاثة يبتدئ بالذي تلي المسجد فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقف عندها فيدعو ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار 3 بعد زوال الشمس كذلك وإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار 3 في اليوم الرابع بعد زوال الشمس كذلك فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت 7 أشواط لا يرمل فيها
وهذا طواف الصدر وهو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفات أجزأه ذلك عن الوقوف. والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين الأخضرين ولا تحلق ولكن تقصر. یہ حج کا مکمل طریقہ بیان ہوگا. اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ حج افراد کہ بندہ کسی بھی جگہ سے صرف حج کے ارادے سے حج کی نیت سے جائے کہ میں حج کروں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حج تمتع کہ شروع میں بندہ اپنے علاقے سے جا رہا ہے عمرے کا احرام باندھ کر اور پھر عمرہ کر کے وہ احرام کھول لیتا ہے، پھر دوبارہ حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھ کر وہ حج کرتا ہے. یعنی ایک سفر میں وہ عمرہ اور حج دونوں کام کرتا ہے لیکن الگ الگ احرام میں. اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے حج قران. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی بندہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ کر جائے اور ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرے. اس سے حج قران کہا جاتا ہے. تو احناف کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے کہ اس میں زیادہ مشقت بھی ہے، زیادہ دیر تک بندہ احرام کی پابندیاں وہ برداشت کرتا ہے. اور احناف کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران کیا تھا، اس لیے یہ زیادہ افضل ہے. تو یہ جو کتاب الحج میں قدوری میں شروع میں جو طریقہ بیان ہو رہا ہے یہ حج افراد کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ شروع سے اپنے علاقے سے بندہ صرف حج کی نیت سے حج کے ارادے سے احرام باندھ کر جا رہا ہے، اس کا یہ طریقہ بیان ہو رہا ہے. جو حج تمتع اور قران ہے ان میں شروع میں عمرہ ہوتا ہے پھر آگے حج شروع ہوتا ہے، تو ان کے احکام میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، وہ آگے الگ الگ باب میں آ جائے گا. ورنہ جو حج کا اصل طریقہ ہے وہ ان کا بھی یہی ہے جو یہاں پر حج افراد میں بیان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ کہ شروع میں بندہ جو حج افراد کے لیے گیا ہے اس نے احرام باندھا ہے اور پھر اس میں جو پابندیاں ہیں وہ تفصیل پچھلے سبق میں گزری ہے. اس نے طواف قدوم بھی کر لی ہے، سعی بھی کر لی ہے. اس کے بعد وہ پھر نفلی طواف کرتا رہا ہے کچھ دن. جب یوم الترویہ سے ایک دن پہلے والا دن ہو، یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے یعنی 7 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی 7 تاریخ جب ہو تو امام اس میں خطبہ دے اور لوگوں کو اس میں اس خطبے میں یا اس بیان میں وہ احکام سکھائے گا جو آگے آنے والے ہیں. تو اس سے اگلے دن مینا میں جانا ہے تو وہ لوگوں کو سکھائے کہ مینا میں کس وقت جانا ہے، اس میں کیا کرنا ہے. پھر عرفات میں جانا ہے تو وہاں پر نماز کیسے ہوگی، عرفات میں وقوف کیسے ہوگا. افاضہ کا مطلب یہ ہے کہ عرفات سے واپس مزدلفہ میں آنا ہے. تو یہ سارے احکام امام اس میں سکھائے گا 7 ذی الحجہ والے دن. فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ جب 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے اور اس میں فجر کی نماز مکہ میں سب لوگ ادا کر لیں، اس کے بعد خرج الی مینا مکہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ مینا کی طرف چلے جائیں گے. وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ جو 8 ذی الحجہ ہے اس میں یہ لوگ صبح فجر کے بعد مینا میں آئے ہیں سارے حجاج کرام، تو یہ اس میں ٹھہرے رہیں گے، مینا میں ہی قیام کریں گے وہ سارا دن، اور اگلی جو رات آئے گی وہ بھی، یہاں تک کہ جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ اس کی فجر کی نماز پڑھ لیں. یعنی 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کا جو وقت ہے یہ وقت یہ مینا میں گزاریں گے اور یہاں پر 5 نمازیں یہ ادا کریں گے اور درمیان میں ذکر اذکار اور تسبیح وغیرہ یہ یہاں پر پڑھتے رہیں گے. تو یہ حج کے جو اہم 5 دن ہیں جن میں اہم کام ہوتے ہیں ان میں سے یہ پہلا دن ہوگا کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا جو کچھ فاصلے کے اوپر ہے جگہ وہاں پر سارے منتقل ہو جائیں گے اور پھر ایک دن پورا اور اگلی رات یہاں پر گزاریں گے. اس دوران 5 نمازیں پڑھیں گے اور اپنی ذکر اذکار تسبیح تلاوت تلبیہ وغیرہ پڑھتے رہیں گے. تو مینا کی حدود میں یہ بدایت مینا کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے مینا کی حدود شروع ہو رہی ہے، نہایا کا مطلب یہ کہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اس کے اندر جو جگہ ہے جہاں پر یہ خیمے لگے ہوتے ہیں
تو یہاں پر ہر ایک جگہ مقرر ہوتی ہے آج کل، تو یہاں پر ٹھہرنا ہوگا 8 ذی الحجہ کے دن۔ پھر ثم یتوجہ الی عرفات، کہ جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ، فجر کی جب نماز انہوں نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد وہ عرفات کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پر وہ ٹھہرے رہیں گے۔ فإذا زالت الشمس من یوم عرفہ، جب عرفات میں چلے جائیں اور سورج زوال ہو جائے یعنی دوپہر کا وقت ہو جائے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو، صلی الامام بالناس الظہر والعصر، اس وقت امام ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں اکٹھی لوگوں کو پڑھائے گا۔ فیبتدی بالخطبۃ اولا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خطبہ دے گا۔ حج کا جو اہم خطبہ ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہوتا ہے۔ فیخطب خطبتین، تو اس میں 2 خطبے ہوں گے، نماز سے پہلے یہ 2 خطبے ہوں گے، جس طرح جمعے میں 2 خطبے ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ یعلم الناس فیہما الصلاۃ، اس میں وہ آج کے احکام جو آگے آنے والے ہیں وہ لوگوں کو سکھائے گا کہ ابھی نماز ہم اکٹھی کس طرح پڑھیں گے، عرفات میں وقوف کس طرح ہوگا، مزدلفہ میں وقوف کس طرح ہوگا، اور رمی الجمار جو شیطانوں کو کنگریاں مارنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، نحر اگر قربانی کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، حلق بال کاٹنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، طواف زیارت کرنا ہے، یہ سارے جو احکام آگے آنے والے ہیں ان کے متعلق اس خطبے میں وہ تفصیل بیان کرے گا۔ پھر خطبے کے 2 خطبے ہوں گے، ان کے بعد یصلی بہم الظہر والعصر فی وقت الظہر باذان و اقامتین، ظہر کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ لوگوں کو ظہر کی اور عصر کی دونوں نمازیں پڑھائے گا، ایک ہی اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ، یعنی اذان شروع میں ایک ہی ہوگی ظہر اور عصر دونوں کے لیے، لیکن اقامتیں الگ الگ ہوں گی، ظہر کی اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی، پھر عصر کی اقامت ہوگی اور نماز ہوگی، یہ اکٹھے امام لوگوں کو یہ دونوں نمازیں پڑھائے گا ظہر کے وقت میں۔ تو یہ 8 ذی الحجہ کو تو یہ منا میں ٹھہریں گے، پھر 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کے بعد منا سے ادھر آگے عرفات میں سارے منتقل ہو جائیں گے، یہاں پر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی بدایت و عرفات اور نہایت، یعنی یہاں سے عرفات کی حدود شروع ہو رہی ہیں اور یہاں پر ختم ہو رہی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے درمیان میں جو اصل عرفات کی جگہ ہے وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہاں پر پھر زوال کے بعد امام خطبے بھی دے گا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھائے گا۔ ومن صلی الظہر فی رحلہ وحدہ صلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا، تو یہ جو ظہر اور نماز اکٹھی پڑھنے کا جو حکم ہے یہ اس صورت میں ہے جب لوگ سارے امام کے ساتھ اکٹھے پڑھ رہے ہوں، جو حج کا امام ہے وہ اکٹھی پڑھے گا تو اس کے ساتھ جو لوگ جماعت میں شریک ہوں گے وہ اکٹھی پڑھیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے خیمے میں یا اپنے کجاوے میں پیچھے اکیلے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ ان نمازوں کو جمع نہیں کر سکتا، ظہر کی وہ الگ وقت میں پڑھے گا اور عصر کی اپنے وقت میں الگ پڑھے گا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک جو اکیلا پڑھنے والا ہے وہ بھی ان کو جمع کرے گا، اور اس میں فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے کہ یہ جو جمع کرنا یہ چونکہ خلاف قیاس ہے، عام معمول سے ہٹ کر ہے، تو شریعت میں جس کیفیت کے ساتھ یہ ثابت ہے اسی کے ساتھ یہ خاص ہوگا۔ تو امام کی جو نماز ہے اس میں یہ جمع کرنا ثابت ہے، تو امام کے ساتھ جو لوگ شریک ہیں ان کے ساتھ تو یہ جمع کرنا خاص ہے، منفرد کے لیے شریعت میں یہ دونوں نمازوں کو اس طرح ایک وقت میں جمع کرنا ثابت نہیں، تو اکیلا بندہ ان کو جمع نہیں کرے گا۔ ثم یتوجہ الی الموقف، پھر 2 نمازیں پڑھنے کے بعد یہ سب لوگ عرفات میں ہی موجود ہیں، تو عرفات میں جو وقوف کی جگہ ہے یہاں پر یہ آ جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ فیقف بقرب الجبل، تو عرفات میں جو پہاڑی ہے جبل رحمت جسے کہا جاتا ہے اس کے قریب وقوف کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ پورا عرفات ہی سارا کا سارا موقف ہے، یعنی وہ وقوف کی جگہ ہے، البتہ جو بطن اورنا اس کی ایک خاص جگہ ہے، وادی ہے، وہ عرفات میں شامل نہیں ہے، باقی کسی جگہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن جبل رحمت پہاڑی کے قریب ٹھہرنا زیادہ افضل ہے، لیکن پہاڑی کے اوپر چڑھنا افضل نہیں ہے، پہاڑی کے قریب ٹھہرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہ عرفات کی حدود کو دیکھ کر اس کے اندر ٹھہرنا ضروری ہے، وقوف کرنا ضروری ہے۔ اگر اس حدود سے کوئی بندہ باہر ٹھہرا رہا تو اس کا یہ وقوف نہیں ہوگا، تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ساری جگہ ہے عرفات، اس میں مسجد نمرہ ہے اور اس کے پیچھے یہ لمبا بہت بڑا میدان ہے۔ تو زوال کے بعد جو نمازیں ہوں گی اس کے بعد سے لے کر مغرب تک یہاں پر یہ وقوف کا وقت ہے، یہاں پر ٹھہرنا پڑے گا۔ مغرب سے پہلے باہر بالکل یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، ادھر ہی ٹھہرنا، یہ وقوف کرنا یہ حج کا اہم رکن ہے، ضروری ہے۔ تو اس میں حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ بھی حدود سے باہر ہے، تو اس کا جو حصہ حدود کے اندر شامل ہے اس میں رہیں یا پیچھے جو عرفات کا میدان ہے وہاں پر رہیں۔ تو یہ جبل رحمت پہاڑی ہے، اس کے قریب یہاں پر ٹھہرنا وقوف کرنا یہ افضل ہے، اوپر چڑھنا یہ افضل نہیں ہے۔
وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، جو حج کا امام ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عرفات میں اپنی سواری کے اوپر وقوف کرے اور وہاں پر وہ دعا کرتا رہے۔ سواری کے اوپر کا مطلب یہ کہ وہ نمایاں ہو، لوگ اس سے مسائل وغیرہ پوچھ سکیں یا اس کو دیکھ کر وہ مسائل سیکھ سکیں۔ یعلم الناس المناسک، حج کا مناسک مسائل لوگوں کو وہ سکھائے گا۔ اور عرفات کا جو وقوف ہے اس سے پہلے غسل کرنا بھی حج کرنے والا جو ہے اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے۔ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، وقوف کے دوران بہت زیادہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جب یہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے عرفات کا دن، اس میں جب سورج غروب ہو جائے تو غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز پڑھے بغیر افاظ الامام والناس معه، واپس لوٹیں گے عرفات سے امام اور اس کے ساتھ سارے لوگ، علی ہیئتہم، اپنی حالت پر چلتے ہوئے، نہ تیز دوڑیں گے نہ بہت آہستہ، حتی یأتوا المزدلفہ، یہاں تک کہ مزدلفہ ایک مقام ہے وہاں پر آ جائیں گے یہ، فینزلون بہا، اور وہاں پر یہ مزدلفہ میں یہ ٹھہریں گے، وہاں پر اتر جائیں گے، قیام کریں گے۔ اور مستحب یہ ہے کہ یہاں پر ایک پہاڑی ہے اس کے قریب اترا جائے، قیام کیا جائے، جس کے اوپر جو آگ جلانے کی جگہ تھی پہلے زمانہ جاہلیت میں وہاں پر آگ جلائی جاتی تھی اور اس کو قزح کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر اس پہاڑی کے قریب ٹھہرنا یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، جب مزدلفہ میں آ جائیں گے اور جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے اس کے بعد امام لوگوں کو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھائے گا اکٹھی، ایک ہی اذان کے ساتھ، ایک ہی اقامت کے ساتھ، تو اس میں اذان بھی ایک ہوگی، اقامت بھی ایک ہوگی۔ ومن صلی المغرب فی الطریق لم یجز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو یہاں پر مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نماز جائز نہیں ہوگی، بعد میں مزدلفہ میں آ کر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نماز درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اس میں فتویٰ یہ طرفین کے قول پر ہی ہے کہ راستے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ اسی دن 9 ذی الحجہ کو غروبی آفتاب کے بعد عرفات سے سب لوگ مزدلفہ یہ مقام ہے یہاں پر آ جائیں گے، یہاں پر ٹھہریں گے۔ اس میں بھی یہ بدایت اور نہایت کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر حدود کو دیکھ کر اس کے اندر ٹھہرنا چاہیے، اور مزدلفہ کا وقوف جو یہ واجب ہے، اگر اس کے اندر نہیں ٹھہریں گے تو وہ واجب رہ جائے گا، چھوٹ جائے گا، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، ایک ہی اذان کے ساتھ اور ایک ہی اقامت کے ساتھ۔ جو ظہر اور عصر کی نمازیں تھیں اس میں 2 اقامتیں ہوئی تھیں، اس لیے کہ ظہر کی نماز تو اپنے وقت پر تھی، اس کے لیے اقامت ہوئی ہے، عصر کی نماز چونکہ وقت سے پہلے ہوئی ہے تو اس کی اطلاع دینے کے لیے دوبارہ اقامت کی ضرورت تھی، تو عصر کے لیے دوبارہ وہاں پر اقامت ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر مغرب کے لیے جو ایک اقامت ہو گئی ہے، اس کے بعد عشاء کی جو نماز ہے وہ اپنے وقت پر ہی ہے، وقت سے پہلے نہیں، آگے پیچھے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے دوبارہ اقامت کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ، جب 10 ذی الحجہ کا دن آئے گا اور اس میں فجر طلوع ہوگی تو امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے گا اندھیرے میں ہی۔ ویسے تو فجر کی نماز میں احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اس کو روشن کر کے پڑھنا چاہیے، اسفار میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس دن پورے سال میں یہ ایک خاص دن ہے مزدلفہ کا، یوم النحر کا 10 ذی الحجہ کا دن، اس میں فجر کی نماز صبح صادق کے بعد اندھیرے میں ہی پڑھی جائے گی۔ ثم وقف الامام ووقف الناس معه، پھر فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے ذرا پہلے تک کا جو وقت ہے یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، امام بھی وقوف کرے گا، وہاں پر ٹھہرا رہے گا اور لوگ بھی ٹھہرے رہیں گے، فدعا، اور اس میں دعا وغیرہ اذکار کرتے رہیں گے۔ والمزدلفہ کلها موقف، مزدلفہ سارا کا سارا یہ وقوف کی جگہ ہے، اس میں بطن محصر ایک کچھ جگہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے مزدلفہ میں وقوف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہوگا، اس میں فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے تک مزدلفہ میں یہاں پر وقوف کیا جائے گا۔ ثم افاظ الامام والناس معه قبل طلوع الشمس، پھر سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے امام اور لوگ اس کے ساتھ سارے مزدلفہ سے واپس لوٹ جائیں گے منا کی طرف، حتی یأتوا منا، منا میں آئیں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مزدلفہ سے لوٹ کر سارے واپس منا میں آ جائیں گے۔ تو اس دن میں 3 اہم کام کرنے ہوں گے۔ ایک رمی کرنی ہے جمرہ عقبہ کی،
کہ جو 3 جمرے ہیں شیطان ہیں ان میں سے جو بڑا ہے اس دن میں صرف اس بڑے کی رمی کرنی ہے، دوسرے نمبر پر قربانی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر حلق ہے یعنی بال کٹوانے ہیں اس دن میں۔ تو کہتے ہیں کہ مینا میں جب آئیں گے فیبتدئ بجمرۃ العقبۃ، سب سے پہلے جمرہ عقبہ کے پاس آئیں گے، جو 3 شیطان ہیں ان میں سے جو بڑا شیطان ہے، آخری شیطان ہے، جمرہ عقبہ اسے کہا جاتا ہے۔ فیرمیھا من بطن الوادی بسبع حصیات مثل حصات الخزف، تو وادی کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے اس کے اوپر پتھر پھینکیں گے، یعنی اس کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اور یہ کنکریاں جو خزف کی جو کنکریاں ہوتی ہیں، ٹھیکری کی جو کنکریاں ہوتی ہیں چھوٹی، اس کے برابر ہونی چاہیے۔ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، تو ہر کنکری مارنے کے ساتھ تکبیر کہنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ تو جب اس کو 7 کنکریاں ماریں تو اس کے بعد اس کے پاس ٹھہرنا نہیں ہے، دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ فوراً آگے چل دینا ہے۔ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ، اور جیسے ہی اس کے پاس جمرہ عقبہ کے پاس پہنچیں پہلی کنکری ماریں، اس کے ساتھ ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس سے پہلے تو حکم یہ تھا کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، جیسے ہی پہلے دن رمی کریں گے اس کے ساتھ ہی تلبیہ کا حکم ختم ہو گیا ہے، تو یہ پہلا کام ہوگا۔ تو یہ مینا میں آج کل اس طرح بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ پہلا جمرہ ہے، یہ دوسرا جمرہ ہے، یہ تیسرا جمرہ ہے، تو اس میں پہلی منزل میں، دوسری تیسری چوتھی منزل میں کسی جگہ سے بھی راستہ ہو تو بندہ اس میں آ کر رمی کر سکتا ہے۔ تو اس میں اس طرف مزدلفہ ہے اور اس طرف مکہ مکرمہ ہے، تو مزدلفہ کی طرف سے آئیں گے تو پہلا جو جمرہ ہوگا یہ چھوٹا جمرہ ہے، دوسرا درمیانہ ہے وسطیٰ، تیسرا بڑا ہے، اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتے ہیں۔ تو اس پہلے اور دوسرے کی پہلے دن رمی نہیں ہوگی، صرف تیسرا جو بڑا ہے اس کی رمی ہوگی۔ تو یہ جمرۃ الکبریٰ، اس کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے، جمرہ عقبہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو کنکری جیسے ہی پہلی ماریں گے تو اس کے ساتھ ہی تلبیہ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں آج کل درمیان میں یہ ستون ہے، اس کو جمرہ کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد یہ حلقہ بنایا ہوا ہے، تو اس ستون کو لگ جائے کنکری تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو نہیں لگتی، اس حلقے کے اندر، اس دائرے کے اندر گر جاتی ہے کسی بھی جگہ تو وہ کنکری گویا کہ لگ گئی ہے، وہ شمار ہو جائے گی، اس کو ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے۔ ثم یذبح ان احب، پھر اس کے بعد دوسرا کام اس دن میں یہ کرنا ہے کہ ذبح کرنا ہے اگر اس کو پسند ہو، یعنی اگر وہ چاہے۔ یہ چونکہ حج افراد کی بات ہو رہی ہے تو حج افراد میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ کوئی بندہ خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ورنہ ضروری نہیں۔ البتہ حج تمتع یا حج قران اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں قربانی واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ ثم یحلق او یقصر، پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے مینا میں کہ وہ حلق کرے یا قصر کرے، یعنی بال کٹوائے گا۔ حلق زیادہ افضل ہے کہ پورے سر کو منڈوا دیا جائے، اور اگر بال کاٹنے ہیں تو کاٹنا بھی جائز ہے۔ یہ کتنے کاٹیں گے تو انگلی کا جو ایک پورا ہوتا ہے تقریباً 1 انچ یا 1.5 انچ یہ بال کاٹنے ہوں گے تو یہ قصر ہو جائے گا۔ تو اس میں قربانی کریں گے اور اس کے بعد پھر بال کاٹیں گے، تو اس میں یا تو حلق پورا سر منڈوا دیا جائے یا قصر ہو، قصر میں یعنی ایک پورے سے زیادہ یعنی 1 انچ یا 1.5 انچ کے قریب بال، وہ چوتھائی سر کے یا اس سے زیادہ سر کے بال کاٹنے پڑیں گے، اس سے قصر ہوگا۔ اور خواتین کے لیے صرف قصر ہی ہے کہ وہ بالوں کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے 1 پورے کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ بال وہ کاٹتے ہیں، اس طرح کے چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں یا اس سے زیادہ کے بال کٹ جائیں۔ وقد حل له كل شيء الا النساء، اور اس کے بعد یعنی بال کٹوانے کے بعد جو اس کے اوپر حرام کی پابندیاں تھیں ان میں تخفیف آ گئی ہے، یعنی جو چیزیں اس پر حرام کر دی گئی تھیں وہ ساری کی ساری حلال ہو گئی ہیں۔ البتہ عورتیں یعنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ابھی تک حلال نہیں ہوا۔ باقی جو خوشبو لگانا ہے وہ ابھی جائز ہو گیا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، بال کاٹنے ہیں، وہ سارے کام اس کے لیے جائز ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی دن میں یعنی وہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس 10 ذی الحجہ کے دن یا اس سے اگلا دن 11 ذی الحجہ کا دن یا اس سے اگلا دن 12 ذی الحجہ کا دن، یہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان میں سے کسی بھی دن وہ مکہ میں آئے اور طواف زیارت کرے 7 چکر۔ یہ طواف زیارت یہ حج کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، ضروری ہے، تو یہ 7 چکر لگا کر وہ طواف زیارت کرے گا۔ طواف کا طریقہ وہی ہے جو پہلے طواف قدوم میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان میں کسی بھی دن وہ آ کر مکہ مکرمہ میں آ کر طواف کرے گا، طواف زیارت، یہ فرض طواف ہے۔ فإن كان سعى بين الصفا والمروہ عقب طواف القدوم، تو جو طواف قدوم پہلے شروع میں کیا تھا، اگر اس نے طواف قدوم میں رمل بھی کر لیا تھا اور طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر لی تھی،
تو اب اس کے لیے یہاں پر طواف زیارت کے ساتھ دوبارہ صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس طواف زیارت میں وہ رمل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ رمل ایک ہی دفعہ مسنون ہے اور سعی بھی ایک ہی دفعہ مسنون ہے حج میں. تو یہ حج والی اس نے صحیح پہلے کر لی ہے، اب دوبارہ نہیں کرے گا. رمل اس نے پہلے کر لی ہے تو اب دوبارہ نہیں کرے گا. لیکن یہ طواف قدوم کے ساتھ جو صحیح ہے وہ حج والی صحیح ہے. اگر کسی نے پہلے عمرہ کیا تھا، عمرے کے ساتھ صحیح کی تھی، تو وہ والی صحیح حج والی صحیح شمار نہیں ہوگی، اس کو یہاں پر طواف زیارت کے ساتھ حج والی صحیح دوبارہ کرنی پڑے گی. یہ بات ہو رہی ہے کہ طواف قدوم جو حج کا طواف ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے پہلے صحیح کر لی تھی، تو اب یہاں پر طواف زیارت کے ساتھ صحیح نہیں کرے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ، اور اگر اس نے پہلے طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہیں کی تھی یا طواف قدوم ہی نہیں کیا تھا، تو رمل فی هذا الطواف ویسعى بعده، تو اس طواف میں طواف زیارت میں وہ رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں، اور اس کے بعد سعی بھی کرے گا حج کی صحیح. یہ حج کی صحیح کرنا واجب ہے. وقد حل له النساء، طواف زیارت اور صحیح کرنے کے بعد جو ایک چیز اس کے لیے حرام باقی رہ گئی تھی بیوی کے ساتھ تعلق، تو وہ عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں. اب حج جو احرام کی ساری پابندیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. وهذا الطواف والمفروض فی الحج، یہ جو طواف ہے یہ حج کے اندر فرض ہے. وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، 3 دن اس کی ہیں، ان 3 ایام سے اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. اگر اس نے اس کو مؤخر کر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دم لازم ہوگا، صاحبین کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. فتویٰ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ مؤخر کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا. ثم يعود الى منى فيقيم بها، پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنے کے بعد دوبارہ وہ منی میں آ جائے اور وہاں پر ہی قیام کرے، ٹھہرا رہے. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ایام النحر، جو ایام النحر ہیں قربانی کے دن، ان میں سے جو دوسرا دن ہے، پہلا 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے قربانی والا، دوسرا دن 11 ذی الحجہ کا دن ہے. 11 ذی الحجہ کے دن جب سورج زائل ہو جائے یعنی دوپہر کے بعد، رمل جمار الثلاثہ، تو وہ تینوں جمروں کی جو تینوں شیطان ہیں ان کی رمی کرے گا، ان کو کنکریاں مارے گا. جب تدیو باللتی تل مسجد، جو مسجد منی میں مسجد خیف اس کے قریب جو ہے اس سے وہ ابتدا کرے گا، یعنی جو چھوٹا شیطان ہے اس کے پاس وہ آئے گا اور وہاں پر وہ آ کر رمی کرے گا، اس سے ابتدا کرے گا. فیرمی ابی سبع حصیات، 7 کنکریاں مارے گا. یکبر مع کل حصاۃ، اسی طرح ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے گا. ثم یقف عندها فیدعو، پھر وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے گا کنکریاں مارنے کے بعد اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا. پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے جو درمیانہ جمرہ ہے اس کی وہ اسی طرح رمی کرے گا اور اس کے پاس بھی ٹھہرا رہے گا، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا. ثم یرمی جمرۃ العقبہ، پھر جو جمرہ عقبہ ہے جو بڑا شیطان ہے اس کے پاس آ کر اس کی رمی کرے گا، لیکن اس کے پاس ٹھہرے گا نہیں بلکہ رمی کے بعد فوراً آگے چلا جائے گا. تو یہ یوم النحر کا دوسرا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے. اس دن یہ منی میں رہیں گے اور منی میں 3 جو جمرے ہیں 3 شیطان ہیں ان کو کنکریاں ماریں گے. پہلے صغرا ہے چھوٹا ہے اس کی رمی کریں گے، اس کے بعد پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، پھر درمیانہ ہے اس کی، پھر آخر میں جمرہ عقبہ کی جو بڑا ہے. اس کے بعد یہاں پر کھڑے نہیں ہونا، دعا نہیں کرنی، فوراً باہر آ جانا ہے. تو طریقہ وہی ہے کہ اس کے گرد جو حلقہ بنا ہوا ہے اس کے اندر اگر گر جاتی ہے تو وہ کنکری شمار ہو جائے گی. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ، پھر اس کے بعد جب اگلا دن آئے گا یعنی 12 ذی الحجہ کا دن، تو اس دن بھی یہی کام ہے کہ تینوں جو جمرے ہیں تینوں شیطان ہیں ان کی رمی کرنی ہے سورج کے زائل ہونے کے بعد دوپہر کے بعد. اسی طرح اس میں پہلے 2 کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے اور تیسرے کے بعد کھڑے نہیں ہونا. تو یہ 12 ذی الحجہ کے دن بھی یہی ایک کام ہے کہ منی میں ٹھہرے رہیں گے اور تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے اسی ترتیب سے، پہلے چھوٹے کی، پھر درمیانے کی، پھر بڑے کی. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ، پھر جب اس نے 12 ذی الحجہ کو رمی کر لی ہے، اس کے بعد اگر وہ جلدی واپس جانا چاہتا ہے، مکہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ آج جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اور اس کے بعد اگلے دن کی رمی اس سے ساقط ہو جائے گی اگر وہ اسی دن شام کو مکہ کی طرف چلا گیا. وَإِنْ أَرَادَ أَن يُقِيمَ، اور اگر وہ یہاں پر ہی منی میں ہی رہنا چاہتا ہے اور اگلا دن آ گیا ہے یعنی 13 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے، تو اب 13 ذی الحجہ کی رمی بھی اس پر لازم ہو جائے گی. تو 13 ذی الحجہ کے دن یعنی جو چوتھا دن ہے ایام النحر کا، 10 11 12 13، تو جو 13 ہے یہ یوم النحر سے آگے چوتھا دن ہے. تو اس دن بھی یہ تینوں جمروں کی رمی کرے گا زوال شمس کے بعد، اسی طرح پہلے چھوٹے کی، پھر درمیانے کی، پھر بڑے کی، وہی ترتیب ہے ساری. فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، یہ جو چوتھا دن ہے یعنی 13 ذی الحجہ کا دن، اس میں اگر زوال کے
ویسے تو زوال کے بعد رمی کرنی چاہیے، لیکن زوال سے پہلے اس نے کر دی ہے اور طلوع فجر کے بعد اگر کی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں فتویٰ تو جواز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول پر ہے کہ یہ جائز تو ہے، لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے، مکروہ ہے، بہتر یہی ہے کہ زوال کے بعد ہی کرنی چاہیے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الْإِنسَانُ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ بِهَا حَتَّى يَرْمِيَ۔ تو اس میں ایسا کرنا مکروہ ہے کہ بندہ خود مینا میں ٹھہرا رہے اور رمی کے لیے اپنا سامان وغیرہ اور اپنے جو اہل و عیال ہے ان کو مکہ میں بھیج دے، ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کا دل ان کے ساتھ اٹکا رہے گا۔ تو سامان وغیرہ ساری چیزیں مکہ میں ہی مینا میں ہی ساتھ رکھے۔ یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ہے، آج کل اگر سامان وغیرہ ہوٹل میں کمرے میں کسی جگہ محفوظ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمِحْصَبِ، اور جب وہ واپس مینا سے مکہ میں آئے تو محصب ایک وادی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام کیا تھا، تو وہاں پر قیام کرنا چاہیے، وہاں پر اترنا چاہیے۔ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا يَرْمُلُ فِيهَا، پھر اس کے بعد جب مکہ میں آ جائے، یعنی رمی والا سارا کام مکمل ہو گیا، مینا والا کام مکمل ہو گیا، اب مکہ میں آئیں گے تو اب ایک کام رہ گیا ہے کہ ایک طواف کرنا ہے 7 چکروں کے ساتھ، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے یا طواف صدر کہا جاتا ہے۔ اس میں رمل نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی، یہ طواف صدر یا طواف وداع ہے، یعنی آخری جو طواف ہے، اور یہ واجب ہے۔ تو اس میں کوئی دنوں کی بھی قید نہیں ہے کہ بندہ جب مکہ میں آ گیا مینا سے، اب جب بھی وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے تو وطن واپس لوٹنے سے پہلے کسی بھی وقت وہ طواف کر لے 7 چکر لگا کر، تو یہ طواف وداع یا طواف صدر ہو جائے گا۔ یہ واجب طواف ہے، اس میں رمل نہیں ہے اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ وَاجِبٌ، یہ جو طواف وداع ہے یہ واجب ہے، إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، مگر اہل مکہ پر یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ وطن واپس لوٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے الوداعی، جو مکہ والے ہیں وہ تو واپس نہیں لوٹ رہے، وہاں پر ہی ہیں، تو ان پر یہ واجب نہیں ہے۔ ثم يعود إلى أهله، تو طواف وداع کرنے کے بعد پھر حج مکمل ہو گیا ہے، اب یہ اپنے وطن اپنے اہل کے پاس واپس لوٹ کر جا سکتا ہے۔ آگے کچھ مزید احکام بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ۔ پہلے شروع میں یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی بندہ حج کے ارادے سے آتا ہے تو اس کو پہلے بیت اللہ میں آنا چاہیے، طواف قدوم کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں مکہ میں آیا ہے اور وہ سیدھا عرفات میں چلا گیا ہے، وہاں پر 9 ذی الحجہ کو اس نے عرفات کیا ہے، اسی ترتیب سے آگے سارے کام کرتا رہا ہے، تو وہ شروع میں بیت اللہ میں نہیں آیا تو طواف القدوم اس سے ساقط ہو جائے گا، اور طواف قدوم چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے یہ گزرا ہے کہ طواف قدوم سنت ہے، تو اس کے چھوڑنے سے کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ ومن ادرک الوقوف بعرفۃ، تو کہتے ہیں کہ عرفات میں جو وقوف ہے، چونکہ یہ حج کا رکن اعظم میں اہم رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو اس کی تفصیل یہ ہے وقوف سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سورج کا جو زائل ہونا ہے عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن زوال شمس، سورج کے زائل ہونے کے بعد یعنی دوپہر کے بعد سے لے کر اگلا جو دن آئے گا یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، اس میں طلوع فجر تک یہ جو درمیان میں وقت ہے، اس میں سے کسی بھی وقت میں کسی بندے نے تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں قیام کیا، ٹھہرا، وقوف کیا، تو اس کا وقوف ادا ہو گیا، فقد ادرک الحج، اس نے حج کو پا لیا، یہ حج کا اہم رکن ہے۔ تو اس میں جو اگلی رات آنے والی ہے وہ بھی پچھلے دن کے ساتھ ہی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کے ساتھ ہے، اس رات میں بھی اگر وقوف کر لیا تو یہ بھی وقوف شمار ہو جائے گا، حج اس کا مکمل ہو جائے گا۔ ومن اجتاز بعرفۃ وهو نائم مغمى علیہ، وقوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اس نے عبادت کرنی ہے یا کوئی کلمات پڑھنے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عرفات سے اس حالت میں گزرا ہے، وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا ہے یا وہاں سے گزار لیا گیا ہے، کہ وہ سویا ہوا تھا، کسی نے اس کو اٹھا کر وہاں سے گزارا ہے، یا وہ بے ہوش کی حالت میں تھا لیکن اس کو عرفات میں پہنچایا گیا ہے، یا کوئی بندہ وہاں سے گزرا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عرفات ہے، تب بھی یہ اس کا وقوف کافی ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ آگے خواتین سے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں۔ والمرأة فی جمیع ذلک کالرجل، یہ جتنے بھی احکام شروع سے ابھی تک بیان ہوئے ہیں عورتوں کے متعلق بھی سارے یہی احکام ہے، یہی تفصیل ہے، مردوں کی طرح ہی وہ سارے کام کریں گی، مگر کچھ چیزوں میں فرق ہے، وہ یہ لا تکشف رأسها، کہ مردوں کے لیے تو حکم یہ تھا کہ سر بھی احرام کی حالت میں ننگا رہے گا، کھلا رہے گا، لیکن عورتیں سر کو نہیں کھلا رکھیں گی، سارے ان کا ڈانپا ہوا ہوگا، لیکن چہرہ ان کا کھلا ہونا چاہیے، اس طرح کھلا ہو کہ کپڑا چہرے کے ساتھ لگنا نہیں چاہیے، کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو،
یہ مطلب نہیں ہے کہ پردہ نہ ہو، پردہ تو کرنا چاہیے لیکن کپڑا چہرے سے دور ہونا چاہیے۔ آج کل وہ خاص قسم کا ایک پردے کا والا جو ٹوپی ہے وہ ملتی ہے کہ اس میں پردہ بھی ہوتا ہے لیکن کپڑا چہرے کے ساتھ لگتا نہیں ہے، تھوڑا دور ہوتا ہے۔ وَلَا تَرْفَعُوا صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، اور عورتیں اونچی آواز سے تلبیہ نہیں پڑھیں گی، آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور جو رمل ہے طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں وہ مردوں کے لیے، عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ اسی طرح جو سعی کے دوران جو سبز ستون ہے، سبز لائٹیں آج کل ان کے درمیان جو دوڑا جاتا ہے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ جو چال ہے عام چال، اسی چال میں چلیں گی۔ ولا تحلقوا، مرد حلق کرواتے ہیں، عورتیں حلق یعنی سر نہیں مڈائیں گی بلکہ قصر کروائیں گی، یعنی بالوں کو 1 انچ یا 1.5 انچ پورے کے برابر جو وہ آخر سے کٹوا دیں گی۔